تیرے جانے کے بعد نیا ڈرامہ شروع ہو چکا ہے 30 جولائی سے۔ یہ ڈرامہ ایئر وائی ڈیجیٹل پہ منڈے ٹو فرائیڈے رات 9 بجے آتا ہے۔ اس ڈرامے کی سٹوری سجل اور اشر کے متعلق ہے۔ سجل ایک شخص سے پیار کرتی تھی جس کا نام عمیر تھا، اور انہوں نے فیصلہ کیا تھا کہ وہ شادی کریں گے۔ عمیر نے سجل سے وعدہ بھی کیا تھا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منائے گا اور اس کے گھر والوں کو بھی منائے گا اور اس سے شادی ضرور کرے گا، لیکن جب شادی کا وقت آتا ہے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، بزدلی کا مظاہرہ کرتا ہے اور سجل سے کہتا ہے کہ وہ اس کو بھول جائے۔ سجل اسے ملنے کے لیے جاتی ہے اور پکڑی جاتی ہے۔ اس کا بھائی اس کو گھسیٹ کے لے کر آتا ہے اور اسے کمرے میں بند کر دیتا ہے، اور وہ لوگ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس سجل کی جلد از جلد شادی کرا دی جائے، اس سے پہلے کہ وہ کوئی غلط قدم اٹھا لے۔ اشر اپنی ماں کا اکلوتا بیٹا اور 2 بہنوں کا بھائی ہے جو کہ باہر کے ملک میں رہتا ہے کمانے کے لیے، یہاں اپنی ماں اور بہنوں کو اچھا لائف اسٹائل پرووائڈ کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس میں سے اس کی ایک بہن کی شادی پہلے سے ہی ہو چکی ہے۔ اشر کی والدہ اپنے بیٹے سے بہت زیادہ پیار کرتی ہیں، اتنا زیادہ کہ وہ اس کے آنے والے ہر رشتے کو یہ کہہ کے منع کر دیتی ہیں کہ چاہے شادی ہو بھی جائے لیکن کبھی بھی وہ لڑکی جو کہ اشر کی بیوی بنے گی وہ اشر کے ساتھ جا کر نہیں رہے گی۔ اور یہ بات سنتے ہی ہر رشتے والا انکار کر دیتا ہے جب ان کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کی بیٹی اپنے شوہر کے ساتھ رہے گی ہی نہیں۔ اشر ایک اچھا لڑکا ہے، ایک نیک انسان ہے، ایماندار شخص ہے اور اپنی ماں سے بے انتہا محبت کرتا ہے، اس لیے وہ کبھی بھی اپنی ماں بہنوں پہ شک ہی نہیں کرتا۔ فرین اشر کی بہن ہے جو کہ بہت زیادہ خراٹ قسم کی ہے، اس کی نیچر بہت زیادہ خراب ہے اور وہ ہر چیز اپنے حساب سے چاہتی ہے، لیکن اس کی شادی ایسی جگہ ہو جاتی ہے جہاں وہ خوش نہیں تھی۔ وہ وہاں سے لڑ جھگڑ کے واپس آ جاتی ہے اور آ کر جب اس کی والدہ اس کو مجبور کر رہی ہوتی ہے کہ تم اپنے گھر واپس جاؤ تو وہ اشر کی شادی کی بات چھیڑ دیتی ہے اور اشر کو سجل کی تصویر دکھا دیتی ہے۔ سجل کو دیکھتے ہی اشر شادی کے لیے ہاں کر دیتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ آپ لوگ رشتہ لے کر جائیں اس جگہ پہ جہاں پہ فرین نے تصویر دکھائی ہوئی ہے۔ اس کی والدہ ٹال مٹول کرتی ہیں پر وہ نہیں مانتا، وہ کہتا ہے کہ آپ لوگ جائیں اور شادی کی ڈیٹ لے کر آئیں، اور اگر آپ میری بات نہیں مانیں گی، ان کے گھر جا کے ڈیٹ نہیں لے کر آئیں گی تو پھر میں خود ان کے گھر جا کے ان سے بات کر لوں گا۔ یہ بات سن کے اس کی والدہ گھبرا جاتی ہیں اور وہ فٹافٹ ان کو کال کر کے ان کو بتاتی ہیں کہ ہم بہت جلد ڈیٹ لینے کے لیے آئیں گے۔ اس کی والدہ سجل کے گھر جا کے ان سے بات کرتی ہیں، ڈیٹ فکس کرتی ہیں اور فرین اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ شادی کے دوران جب اشر پوچھتا ہے فرین سے کہ آخر اس کا میاں کہاں ہے اور کب آئے گا تو وہ ٹال مٹول کرتی ہے اور آخر میں اس کی والدہ اس کو ساتھ دیتے ہوئے جھوٹ بول دیتی ہے کہ اس کے گھر والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا ہے دھکے مار کے، اس وجہ سے فرین جو ہے یہاں آ کے بیٹھی ہوئی ہے اور وہ لوگ اس پہ بہت زیادہ ظلم کرتے ہیں۔ فرین کا میاں آ کے اس کو بتاتا ہے اشر کو کہ تمہاری بہن جو ہے ناگن ہے اور جس دن اس نے تمہیں ڈسا تو تمہیں پتہ چلے گا یہ کتنی خطرناک عورت ہے اور تمہاری ماں بہن کس قدر تم سے جھوٹ بولتی ہیں۔ لڑ جھگڑ کے وہ ان کو گھر سے باہر نکال دیتے ہیں۔ شادی کے بعد اشر کو اپنی بیوی سے پہلے سے ہی پیار تھا لیکن اور زیادہ پیار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ سجل جو ہے اپنے سارے تعلقات عمیر سے ختم کر کے اپنے شوہر سے وفا کرنے کی کوشش کرتی ہے اور وہ اسے بتاتا ہے کہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا ملک سے باہر، لیکن اشر کی والدہ اس چیز کے لیے راضی نہیں ہوتی۔ اشر کہتا ہے کہ وہ اپنی والدہ کو اور ماں کو منائے گا لیکن وہ منانے میں کامیاب نہیں ہو پاتا اور آخرکار اس کو اپنی بیوی کو یعنی سجل کو یہیں پاکستان میں چھوڑ کے جانا پڑتا ہے۔ فرین کیونکہ اپنا گھر چھوڑ کے آ چکی ہوتی ہے تو وہ ہر وقت اپنی ماں کو بہکاتی رہتی ہے کہ آپ سجل پہ تشدد کریں، اس پہ ظلم کریں، اس پہ ذمہ داریاں ڈالیں اور اس کی زندگی عذاب بنا دیں، ورنہ تو وہ آپ کے پورے گھر پہ راج کرے گی اور یہاں کی مالکن بن کے بیٹھ جائے گی اور ہم سب کو نکال کے باہر پھینک دے گی۔ اشر کے پیسوں پہ اور اشر کی پوری دولت پہ صرف اور صرف اس کا راج چلے گا۔ یہ بات سن کے اس کی ماں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ اپنی بیٹی کی باتوں میں آ کے سجل کی زندگی عذاب بنا کے رکھ دیتی ہے۔ دونوں ماں بیٹی اس پہ بہت ظلم کرتی ہے، صرف فرین کی چھوٹی بہن جو کہ ناسمجھ ہوتی ہے وہ صرف اس کو سپورٹ کرتی ہے اور بہت کوشش کرتی ہے اشر کو بتانے کی کہ اس کی بڑی بہن فرین اور اس کی والدہ کیا کر رہی ہیں سجل کے ساتھ اس کے پیٹھ پیچھے۔ اشر کی ماں اپنے بیٹے کے کان بھرتی رہتی ہے سجل کے خلاف اور آخرکار وہ اپنی بیوی سے لڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اشر آہستہ آہستہ اپنا دماغ جو ہے مکمل طور پہ کھوتا جا رہا ہوتا ہے، اسے سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ان 3 عورتوں کے بیچ وہ کیا کرے۔ جب وہ ماں کو مناتا ہے تو بیوی ناراض ہو جاتی ہے، جب بیوی کو مناتا ہے تو بہن ناراض ہو جاتی ہے، اسے سمجھ نہیں آتی وہ کیا کرے۔ وہ سب کو خوش رکھنے کی کوشش کرتا ہے اور آخر میں خود ہی سب سے زیادہ پریشان بیٹھا ہوتا ہے۔ فرین کو عمیر کے بارے میں پتہ چل جاتا ہے کہ عمیر سجل کا ماضی ہے اور وہ فیصلہ کرتی ہے کہ وہ اس کی استعمال کر کے سجل کو اپنے بھائی کی زندگی سے مکمل طور پہ نکال کے باہر پھینک دے گی۔ وہ اسے مجبور کرتی ہے کہ سجل اپنی شادی میں خوش نہیں ہے اور اشر بہت ظالم ہے اور تم ہی اس کو بچا سکتے ہو، اس لیے تم اس سے دوبارہ اپنے تعلقات بحال کرو اور اس کو اپنے پاس واپس بلا لو۔ اور یہی فرین جا کر اپنے بھائی کو یہ بتاتی ہے کہ سجل تمہاری پیٹھ پیچھے چکر چلا رہی ہے اور کسی اور مرد کے ساتھ گھومتی پھرتی رہتی ہے اور اس لیے تمہیں چاہیے کہ تم اس کو طلاق دے کے کسی اچھی لڑکی سے شادی کر لو۔
اشر کو شدید غصہ آتا ہے اور وہ مکمل تیار ہوتا ہے سجل کو چھوڑ دینے کے لیے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ اس کو چھوڑتا اس کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ عمیر تو سجل کا ماضی ہے اور اس نے کبھی بھی اس کو دھوکہ نہیں دیا تھا۔ جس دن سے اس نے شادی کی تھی اس کا نہ عمیر سے کوئی تعلق تھا اور نہ ہی اس کی کوئی بھی ایسی نیت ہے اس کے پاس واپس جانے کی۔ ساتھ ہی اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ اس ساری چیزوں میں فرین اور اس کی ماں مکمل طور پہ ملوث تھی اور انہوں نے ہی اس کو اتنا بہکا کے اس کی بیوی سے اتنا دور کر دیا تھا۔ وہ فرین کا ہاتھ پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے اس کو اس کے شوہر کے گھر لے کے جاتا ہے۔ جب وہ فرین کو اس کے گھر لے کے جاتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ نہ صرف اس کے میاں نے دوسری شادی کر لی ہے بلکہ وہ اس کو اب دوبارہ اپنانے کے لیے بھی تیار نہیں ہے۔ وہ وہاں کھڑے کھڑے اس کو طلاق دیتا ہے اور گھر سے باہر نکال دیتا ہے۔ اشر فرین کو گھر واپس تو لے آتا ہے لیکن اپنی ماں کو اپنا آخری فیصلہ سناتا ہے کہ اب وہ سجل کو لے کر پاکستان سے ہمیشہ کے لیے چلا جائے گا، پیسے بھجواتا رہے گا، سب کا خیال رکھے گا لیکن کبھی بھی پلٹ کے واپس نہیں آئے گا، اور یہی آپ لوگوں کی سزا ہے مجھے اتنی تکلیف دینے اور مجھے میری بیوی کے خلاف کرنے کی۔ اس کے ساتھ ہوتا ہے اس ویڈیو کا اختتام۔ اس طرح کی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے آپ لوگ میرے چینل سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھے گا، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔